دوسری بات میں نے آج کرنی ہے، جو میں ہمیشہ یہ جو تحریک جس میں ہم سارے مارچ اسلام آباد کی وجہ اس کی کیا ہے؟ حقیقی آزادی. حقیقی آزادی آتی ہے انصاف سے. جس ملک میں انصاف ہوتا ہے وہ انسانوں کو آزاد کر دیتی ہے. انصاف، اور یہ سب کو میں بار بار کہتا ہوں کیونکہ لوگوں نے رول آف لا یعنی قانون کی حکمرانی پاکستان میں دیکھی نہیں. میں نے بھی نہیں دیکھی تھی. میں جب پہلی دفعہ برطانیہ گیا تب پہلی دفعہ مجھے پتا چلا کہ انصاف اور قانون کی حکمرانی کیا ہوتی ہے. تو قانون کے اوپر کوئی نہیں ہوتا. تو یہ جو آج پاکستان کے مسئلے ہیں، یہ معیشت کے بھی مسئلے، یہ سارے پھنسے ہوئے ایک چیز کے اوپر، انصاف کے اوپر. انصاف نہ ہونے کی وجہ سے، قانون کی حکمرانی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ غلام ہیں، ایک نظام کے غلام بن چکے ہیں کیونکہ کمزور آزاد نہیں ہے یہاں اور طاقتور قانون سے اوپر ہے. تو یہ جنگل کا قانون ہے. جنگل کے قانون کے اندر خوشحالی نہیں آ سکتی. یہ جو میں آپ کو معیشت کے بتایا ہے، یہ اصل میں ہماری ملک میں خوشحالی معیشت تب ٹھیک ہوگی جب ہم اپنے انصاف کا نظام ٹھیک کریں گے. اب میں آج پھر، اور میں ہر روز اپیل کرتا ہوں اپنے ریسپیکٹفل آنریبل چیف جسٹس پاکستان کہ 3 آپ کے پاس کیسز ہیں. یہ تینوں لینڈ مارک کیسز ہیں. اور یہ تینوں کیسز کو اور کوئی طریقہ انصاف لینے کا نہیں سوائے آپ کے پاس آنے کا. ارشد شریف پاکستان کا نمبر 1 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، ایک محب وطن پاکستانی، ایک ایسا صحافی جس کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی. دھمکیاں دی گئیں، ڈرایا گیا، ایف آئی آرز کاٹی گئی، ملک سے باہر بھگایا گیا اور پھر قتل کیا گیا، شہید کیا گیا. چیف جسٹس صاحب، اس کے لیے آپ کے سامنے ہمارے سارے ممبرز پارلیمنٹ، سینیٹرز، انہوں نے آپ کے سامنے پٹیشن رکھی ہے. دوسرا، اعظم سواتی، یہ بھی ایک لینڈ مارک کیس ہے کہ ملک کے سینیٹر کو ایک ٹویٹ کے اوپر جس میں وہ تنقید کرتا ہے جو ساری دنیا میں جس کی اجازت ہے، اس تنقید کے اوپر اس کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے اندر گھس کے گھر کے اس کو صبح کے 3 بجے ان کے سامنے مارا جاتا ہے اور پھر اس کو حوالے کیا جاتا ہے. اس کا جو اعظم سواتی نے نام لیا، جو 2 نام لیے فہیم اور فیصل، ان کے آدمیوں کو جو ننگا کر کے اس کو تشدد کرتے ہیں. کدھر سے انصاف ملے گا؟ اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں چیف جسٹس صاحب. اور تیسرا میرا کیس ہے، ملک کا ایکس پرائم منسٹر، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ، وہ پاکستانی جو 50 سال سے یہ قوم جانتی ہے جس کو، اس کے اوپر قاطعانہ حملہ ہوتا ہے. پہلے سے بھی میں کہہ دیتا ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے، میں اس کے اوپر 2 تقریروں میں آج سے 1.5-2 مہینے پہلے بتاتا بھی ہوں کہ یہ انہوں نے کرنا ہے، کہ دینی انتہا پسند نے غصے میں آ کے اس کو قتل کر دیا. یہ پوری سازش بنی ہوئی تھی. میں 3 نام لیتا ہوں، لیکن پولیس، پنجاب پولیس ہمارے نیچے کہ میری ایف آئی آر رجسٹر نہیں کرتی. فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ایف آئی آر، یہ ایک شہری کا بنیادی حق ہے. میں عام شہری کی بات کر رہا ہوں، لیکن وہ آدمی جو ایکس پرائم منسٹر ہے، اگر اس کو وہ حق نہیں دیا جا رہا تو چیف جسٹس صاحب یہ بڑا ہمارے لیے لمحہ فکر ہے. یہ ایکچولی رول آف لا، نہ انصاف نہ ہونے کا ایک آپ کے سامنے اس سے بڑا کیا مثال ہو سکتی ہے کہ میرا یہ بنیادی حق تھا کہ میں 3 لوگ جو میں سمجھتا ہوں اس میں ملوث تھے، ان کے اوپر نام لکھوں. انویسٹیگیشن ہوگی، ہو سکتا ہے یہ بے قصور نکلائے، میں غلط ہوں، لیکن ہے تو میرا حق. تو ہماری حکومت ہوتے ہوئے پولیس نے کہا جی ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بہت طاقتور لوگ ہیں. پولیس ہمیں کیا کہتی ہے؟ پولیس وہ کہتے جی اگر کسی سے مجھے اس عہدے سے اٹھا دے، کسی اور کو بٹھا کے یہ کروائے، میں نہیں کر سکتا. وہ بہت طاقتور لوگ ہیں. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ طاقتور کے لیے ایک قانون، کمزور کے لیے دوسرا. میں بار بار لوگوں کو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس لیے بتاتا ہوں
कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई। जब ताकतवर जुर्म करता था उसको नहीं पकड़ते थे, जो कमजोर जुर्म करता था उसको सजा मिलती थी। ये है आज हमारी तबाही का बायस। अगर एक चीज हमारी तबाही का सबब है वो ये है, और ये हम 3 लोग हैं वो तो, और इसलिए चीफ जस्टिस साहब आपकी तरफ हम देख रहे हैं, क्योंकि हमें और कहीं उम्मीद नहीं है।